اکثر لوگ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ جی دم کر دو جی بچے نو، چپ کر کے بے فکر ہو کے آخری 3 صورتیں 3 دفعہ پڑھ کے دم کر دے. سارے وظیفے اس میں شامل ہیں. سورہ اخلاص توحید ہے. توحید کے قلعے میں جو آ جائے وہ ہر طرح کی برائی سے بچ جاتا ہے. جو ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ جس نے صبح کے وقت ایک دفعہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو شام تک اللہ تعالیٰ کے قلعے میں آ گیا، کیونکہ توحید کے کلمات اس نے بولے ہیں نا. اور جس نے شام کو پڑھ لیا وہ صبح تک اللہ تعالیٰ کے قلعے میں آ گیا. تو سورۃ الاخلاص بھی توحید کا قلعہ ہے اس اعتبار سے. دوسری سورت ہے سورۃ الفلق. سورۃ الفلق ہر اس چیز کے اگینسٹ اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے جو باہر سے حملہ آور ہوتی ہے. من شر ما خلق، میں ہر اس چیز کی برائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو نے ہی پیدا کی ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں امتحاناً اللہ ہی نے پیدا کی ہوئی ہیں. اور اسی طریقے سے جادو ٹونے کے اگینسٹ جو پھونکے مارتی ہیں ان عورتوں کے اگینسٹ، اور اسی طریقے سے اندھیرا جو چھا جاتا ہے اس کی برائی کے اگینسٹ، یہ ساری چیزیں جو باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں سورۃ الفلق میں کور ہے. اور جو اندر سے حملہ آور ہونے والی چیز ہے یعنی شیطانی وسوسے، انسان کی نفس کی چیزیں، ان کے اگینسٹ سورۃ الناس ہے. تو داخلی چیزیں کور کرتی ہے سورۃ الناس اور خارجی چیزیں کور کرتی ہے سورۃ الفلق. اور سورۃ الاخلاص یہ توحید کا قلعہ ہے.